بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 20 جولائی ہے سال 2021۔ تین انتہائی عام خبریں ہیں جو آج ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ امریکہ اور افغان حکومت کی ناکامی کے بعد ایران بھی طالبان کے خلاف جنگ کی آگ میں کودنے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان اچانک ارطغرل سے نویان کیوں بن رہے ہیں؟ افغانستان کے ایک کرنل آج رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کابل میں ہلچل ہے۔ اس خبر پر آج سب سے پہلے بات کریں گے۔ آپ کو علم ہے کہ آج کل پاکستان کے اندر اور دنیا کے میڈیا میں افغانستان کے سفیر کی بیٹی کا ایک اغوا کا ڈرامہ زیر بحث ہے۔ جس طریقے سے را اور این ڈی ایس نے مبینہ طور پر مل کر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے سازشیں تیار کی، اسی طریقے سے پاکستان کی آئی ایس آئی اور دیگر ایجنسیز اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے محنت کے ذریعے یہ سازشیں ناکام کی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے جورج ٹاؤن کے اندر ایک دھماکہ ہوا۔ جس طریقے سے را نے یہ سازش کی، وہ پوری سازش 48 گھنٹے کے اندر پاکستان کے اداروں نے پکڑ کر دنیا کے سامنے اس کو ایکسپوز کیا۔ اب اس طریقے سے ایک مبینہ اغوا کا ڈرامہ رچایا گیا اور وہ بھی پکڑا گیا، اور اس وقت وہ افغانستان کی حمایت کرنے والے نام نہاد خونی لبرل بیچارے ڈیفینسو ہیں، لیکن شرمندہ نہیں ہوئے اور انہوں نے معافی نہیں مانگی۔ اب آپ کو علم ہے امریکہ نیٹو فورسز یہاں سے طالبان کے خلاف پسپا ہوئی، اب وہ روانہ ہو رہے ہیں اور بے یار و مددگار چھوڑ کر افغانستان کی حکومت کو جا رہے ہیں، اور افغانستان کے اندر ایسے لگتا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر شاید طالبان کابل کے اوپر بھی چڑھائی کریں اور قبضے میں کامیاب ہو جائیں، اور موجودہ جو افغان حکومت ہے اور خونی لبرل جو افغانستان کا ٹولہ ہے جو پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کرتا ہے، یہ کہیں اور دنیا کے ملکوں کے اندر جائیں، کوئی امریکہ، برطانیہ، دیگر یورپی ممالک کے اندر یہ سرگردہ لوگ جا کر وہاں پر پناہ لیں اور پاکستان کے خلاف وہاں سے بھی اپنی یہ مہم جاری رکھیں گے۔ اب یہ اپنی ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ طالبان جس طریقے سے ان پر چڑھائی کر رہے ہیں، اس کی ساری ذمہ داری پاکستانی ایجنسیز اور پاکستانی حکومت پر ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان اس حوالے سے ان کا جو ایجنڈا ہے اس کو خاک میں ملا رہا ہے۔ ابھی چند ہفتے پہلے ایک نیوز بریک ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے، وقتاً فوقتاً اس طرح کی خبریں پہلے بھی آئی رہی، کہ تقریباً 40 لاکھ لوگوں کو یہاں پر کچھ ملک دشمن لوگوں نے پیسے کے ذریعے اپنے ضمیروں کو بیچا اور شناختی کارڈ جاری کیے گئے۔ ان میں داعش، القاعدہ، ٹی ٹی پی، بہت سارے جو دہشت گرد ہیں ان کے بھی شناختی کارڈ بنائے گئے، اور پھر اس پر ظاہر ہے نئے جو چیئرمین نادرا آئے ہیں ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، اب وہ ملک دشمن بھی پکڑے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آج ایک افغان جو کرنل ہے وہ اس پوری کہانی کے اندر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر را اور این ڈی ایس کا ایجنڈا ناکام ہوا ہے۔ پچھلے دنوں جب آپ کو علم ہے کہ اسپین بولدک کا جو علاقہ ہے جو چمن کے ساتھ ہے، وہاں پر کس طریقے سے نوٹ اربوں روپے پکڑے گئے۔ اب اسی طرح ایک سرحدی علاقہ ہے اسپین بولدک کا جہاں پر طالبان نے چھاپا مارا۔ اس دوران افغان کرنل ایوب کاکی کے گھر سے پاکستان کا قومی شناختی کارڈ ملا ہے۔ اب یہ افغان کرنل جو ہے اس کے گھر سے برآمد یہ جو شناختی کارڈ ہے اس میں چمن کا رہائشی پتہ درج ہے، یعنی اس نے بھی کرنل نے پاکستان کا شناختی کارڈ بنوایا ہوا ہے۔ کیسے ملک دشمن لوگ نادرا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ضمیر بیچے اور پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک بن گئے۔ اب یہ چمن کا رہائشی ہے، ادھر افغانستان میں کرنل ہے، اور شناختی کارڈ 2002 میں جاری ہوا اور 2007 میں اس کی میعاد ختم ہوئی، جس کے بعد افغان فوجی نے پاکستان کا قومی جو شناختی کارڈ ہے وہ کیسے بنوایا، یہ اب سوال اٹھ رہے ہیں، اور پوری کہانی آلریڈی ہو چکی ہے کہ افغانستان کے مختلف صوبے میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، یہ چیزیں آلریڈی ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اب ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، چونکہ امریکہ نیٹو فورسز وہ تو چلی گئی، ترکی اتحادی تھا نیٹو فورسز کا، اور یہاں پر اب ترکی جو ہے وہ طالبان کے آمنے سامنے ہو چکے ہیں۔ یہ طالبان اور ترکی یہ آمنے سامنے ہو چکے ہیں، اور صدر ہیں رجب طیب اردغان جن کو بڑی قدر کی نگاہ سے عالم اسلام کے اندر دیکھا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف اب ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو متنازع بناتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے طالبان پر ایک طریقے سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان قبضے ختم کریں۔ اب وہ طالبان جنہوں نے امریکہ اور تمام نیٹو فورسز ان کی بات اس وقت نہیں سنی، تو کیا وہ رجب طیب اردغان کی بات کو سنیں گے؟ خاص طور پر
جب ان کو فتح یابی مل رہی ہے اپنے طور پر تو وہ یہ بات تو نہیں سنیں گی. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اندر جو طیب اردغان ہیں ان کے خلاف مہم کا آغاز ہو گیا. یعنی وہ پہلے جو ارطغرل ڈرامہ، عثمان یا سلجوقوں کا عروج، اس طرح کے جو ڈرامے بنا رہے تھے اور لوگ ان کو ہیرو کے روپ میں دیکھ رہے تھے، اب ان کو ویلن کے روپ میں دیکھنا شروع ہو گئے. تو یہ کچھ عام چیزیں ہیں، ان سے ریلیٹڈ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. غیر ملکی خبر رساں ادارہ ہے رائٹر، اس کی رپورٹ کے مطابق ترکی نے نیٹو کے مکمل انخلا پر بعد اپنی جو افواج ہیں، نیٹو فورسز نکل جائیں گی، وہ اپنی افواج تعینات کرنے کی پیشکش کی ہے امریکہ کو، اور امریکہ کے ساتھ کئی ہفتوں سے وہ بات چیت میں مشغول ہے. طالبان جنہوں نے امریکہ کے زیر قیادت غیر ملکی افواج کے انخلا کے ساتھ ہی بڑے پیمانے پر علاقوں پر کنٹرول حاصل کیا ہے، انہوں نے ترکی کو خبردار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ترکی اپنی فورسز کابل ایئرپورٹ سے نہیں نکالے گا، جس طریقے سے باقی نیٹو فورسز نکل رہی ہیں، وہ اتحادی ہے، عالم اسلام کا ملک ہے، ہم اس سے نہیں لڑنا چاہتے، لیکن جب اتحادی افواج نکل جائیں اس کے بعد اگر ترکی کی افواج یہاں پر رہتی ہیں تو پھر ہم ان پر حملہ کریں گے اور ان کو قبضہ گروپ سمجھیں گے. رجب طیب اردغان نے شمالی قبرص میں ایک تقریر کی ہے. انہوں نے کہا کہ طالبان کو تحفظات ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود ترکی اس مشن کو اس وقت تک انجام دے گا جب تک کہ نیٹو کا شراکت دار امریکہ ترکی کی 3 مخصوص ضروریات پوری کرے. ایک، انہوں نے کہا کہ جو شرائط ہیں وہ پوری کرنی ہے تو ایئرپورٹ پر ہم کابل پر رہیں گے، ظاہر ہے اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی ترکی کو. ترکی کے اندر دہشت گردی شروع ہو سکتی ہے، سفارتی حمایت اس کو چاہیے ترکی کو، چونکہ اس وقت بہت سارے جو ممالک ہیں، یعنی یورپی ممالک اور اس کے ساتھ ہی جو اور ممالک ہیں، وہ ترکی کو گھیرے ہوئے ہیں. ترکی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں شدید مالی اور انتظامی مشکلات پیش آئی ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، ترکی کو ضروری مدد فراہم ہونی چاہیے، اور ترکی کو امید ہے کہ ایئرپورٹ کے مشن سے امریکی تعلقات میں بہتری آئے گی. تو امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کی بہتری کے لیے یہ ترکی کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ روس سے جو S-400 میزائل ڈیفنس کی خریداری کی ہے، اس حوالے سے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں وہ پابندیاں ختم ہوگی. تو کچھ اپنے ملک کے بدائر مفاد کی خاطر رجب طیب اردغان جو ہے وہ ایک نئی جنگ کے اندر اپنے ملک کو جھونکنے جا رہے ہیں اور طالبان کے سامنے آ رہے ہیں. اور آپ کو علم ہے جتنی تیزی کے ساتھ طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں، جہاں اتنی نیٹو فورسز ان کا مقابلہ نہیں کر سکی، تو کیا صرف ترکی اپنے آپ کو سوائے متنازع بنانے کے اس طریقے سے کوئی کارکردگی دکھا سکے گا؟ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. اب ایک بہت ہی بڑی خبر ہے اور اس خبر کا تعلق ہے ایران سے، اور اس کے اثرات پڑنے ہیں پاکستان پر بھی، کیونکہ بڑا عرصہ آپ کو علم ہے عرب ممالک جو ہیں اور ایران، ان کی آپس میں پراکسیز ہیں اور فرقہ وارانہ جنگ پاکستان کے اندر لڑی گئی ہے اور بہت قتل و غارت گری ہو چکی ہے. ایک طرف اہل تشیع کی کچھ تنظیمات اور کچھ یہاں پر جو سلفی وہابی لوگ ہیں ان کی تنظیمات، انہوں نے یہاں یرغمال بنایا بڑا عرصہ پاکستان کو، دھماکے ہوئے، فرقہ وارانہ فسادات ہوئے. اور اب جو ہے آپ کو علم ہے کہ ایران کی سرحد بھی افغانستان کے ساتھ لگتی ہے، پاکستان کی بھی لگتی ہے اور اسی طرح باقی ممالک ہیں. اب یہاں پر جو ایران ہے اس نے ایک اپنی ملائیشیا بنانے کا فیصلہ کیا ہے. جس طریقے سے یمن میں، شام میں، عراق میں، مختلف ملکوں کے اندر ایران اپنی جنگ لڑ رہا ہے، پراکسی وار، اب اسی طریقے سے یہاں افغانستان کے اندر بھی ایران لڑنے جا رہا ہے. اور یہ میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں، آپ اگر تھمبنیل پر دیکھیں گے تو ایران کا ایک اخبار ہے جمہوری اسلامی، اس نے یہ خبر بریک کی ہے اور اس کے مطابق ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس طالبان کے خلاف لڑنے اور توازن تلاش کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. اب اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ افغانستان میں شام کی طرز پر یہ ایک آرگنائزیشن بنا رہا ہے ایران نواز، ایک ملائیشیا کا قیام عمل میں آ رہا ہے. ایران افغانستان میں شام میں لڑنے والے فاطمی یون ملائیشیا کی طرز پر ایک نئی عسکری تنظیم قائم کر چکا ہے، جس کا مقصد طالبان کے خلاف لڑنا بتایا جا رہا ہے. یہ ملائیشیا تشکیل دے چکا ہے ایران، اور اس تنظیم کا نام شیعہ موبلائزیشن یا الحشد الشیعی رکھا گیا ہے. یہ ایرانی اخبار جمہوری اسلامی کا دعویٰ ہے. اب بتاتے یہ ہیں کہ یہ گروپ ایران کی چالاکی ہے، مگر افغانستان، شام، یمن، عراق اور لبنان کے تجربات کو کبھی نہیں دہرائے گا. یہ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان عالم اسلام میں مختلف مذہبی فرقوں کو قبول کرنے کا ایک نمونہ ہے. انتشار پھیلانے کی ایرانی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی. یہ باقاعدہ جو شاہ حسین مرتضوی ہے
یہ سینیٹر ہیں مشیر افغان صدر، یہ سینئر مشیر ہے سوری، یہ افغان صدر کے، انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ یہاں پر ایران کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس طالبان کے خلاف لڑنے اور توازن تلاش کرنے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے۔ افغان وزارت انٹیلیجنس و کلچر کے نگران ڈاکٹر قاسم وفائی زادہ نے شیعہ ملیشیا کو سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران انتشار کو ہوا دینے اور ملک میں جاری خانہ جنگی پر تیل چھڑکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی افغانستان کے اندر یہ جو شام کے طرز پر بنایا جا رہا ہے، اب کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے جو ایران ہے اس کا طالبان کے ساتھ ظاہر ہے ایک جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، تو طالبان کے ساتھ عالم اسلام کے اندر اب یہ جنگ داخل ہو رہی ہے۔ ایک طرف آپ کو علم ہے ترکی کے ساتھ بھی تعلق رکھنے والے اور ہمارے ہاں بڑے جوشیلے لوگ ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور جب اس طرح کے معاملات آئیں گے تو شاید سعودی عرب کے بھی کچھ آگے بڑھے۔ تو یہ جو جنگ ہے امریکہ، یورپی ممالک وہ تو نکل جائیں گے، وہ تو نکل رہے ہیں نیٹو فورسز اس کے اندر، لیکن اب یہ جنگ کیا طالبان اسلامی لوگوں سے، مسلمان لوگوں سے لڑنے جا رہے ہیں، اور یہ جو مسلمان ممالک ہیں یہ خود بیل مجھے مار کے مصداق اس جنگ کے اندر داخل ہو کر خودکشی کرنے جا رہے ہیں، یا یہ کیا ہوگا؟ اس سے یقیناً پاکستان خدا نخواستہ اس کے لیے بھی مزید خطرات میں اضافہ ہو چکا ہے، اور یہاں چونکہ اس خطے کو امریکن اور اسرائیلی اور بھارتی یہ سازش ہی یہی ہے کہ اس جنگ کو اس طریقے سے خانہ جنگی کو پھیلایا جائے کہ یہ جو مسلمان ممالک ہیں یہ آپس میں جنگ جو خانہ جنگی ہے اس کا آغاز کریں، اور آپس میں یہ جب بھی لڑتے ہیں تو اس کا ذریعے یہ اپنا خاتمہ کرتے ہیں، پھر ہمیں یہ مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ایک طرف چائنا ہے، رشیا ہے، وہ یقیناً نہیں چاہیں گے کہ اس خطے کے اندر عدم توازن پیدا ہو۔ بہرحال ایران کو کچھ ممالک خطرہ سمجھتے ہوئے اپنے جیسے ابھی ملائیشیا جو ہے وہ بنائی ہے، اور ترکی بھی اس حوالے سے سامنے آ چکا ہے طالبان کے، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اس سازش سے محفوظ رکھے، اور آپس میں یہ جو لڑنے مرنے والا معاملہ ہے اس کے ذریعے ایک نئی جنگ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔